ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر زبان زد عام رہتی ہے، اور وہ جناب مولا مرتضیٰ کو سرکار علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر وہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ کیا تھا پس منظر، کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعزاز کو عطا فرمانے کی جو وجہ تھی، اس کے پیچھے جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا یا پس منظر تھا، وہ کیا تھا، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، اور ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے حب اہل بیت اور شان مولا مرتضیٰ برداشت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت ہوں، کشادہ قلبی کے ساتھ ان کی عظمت و شان کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا تقاضا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تناظر میں کہ اس روایت پر بھی کلام کر کے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنیے، یہ اہل سنت کا بالکل اتفاقی موقف ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جناب براء بن عازب اور جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الستم تعلمون انی اولی لکل مؤمن من نفسه قالوا بلا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے، اور اس کا پس منظر کچھ علماء نے یوں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا مرتضیٰ کو 300 افراد کو لے کر یمن میں کسی کام سے اور محصولات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ تو جب وہاں سے واپسی ہوئی تو کچھ آپس میں اختلافات ہو گئے حضرات صحابہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو سرکار نے مولا کی تصویب فرمائی کہ مولا درست ہیں، اور دوسرے صحابہ کے اصلاح فرمائی۔ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں تک پہنچ جاتے تو 6 مغیاں چلتی رہتی ہیں، وہ 6 مغیاں چلتی رہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار حضرت علی سے اختلاف ہو گیا اور حضرت علی سے جو ہے نا وہ معاذ اللہ کسی نے جھگڑا کیا۔ یہ حضرات صحابہ ہیں، حضرات اہل بیت ہیں، ان کا مقام و مرتبہ عرفہ والا، ہمیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کف لسان کیا جائے اور ان کے خلاف زبان ہرگز نہ کھولی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو یمن کا عامل بنایا، اور آپ نے وہاں سے محصولات وصول کیے۔ کسی بات پہ کچھ معاملات بگڑے، انبن ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں معاملہ آیا، حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو کے حق میں فیصلہ فرمایا علی درست ہیں، اور دوسروں کو سرکار علیہ السلام نے دوسروں کی اصلاح فرمائی۔ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کچھ 6 مغیاں جاری تھی۔ تو اب غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام نے جناب مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کیا کہ میں ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ تو حضرات صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں آقا، ایسا ہی ہے۔ پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ فرمایا، دوبارہ صحابہ کرام نے اس بات کو مانا اور کہا یا رسول اللہ، ہم مانتے ہیں کہ آپ مومنین سے، ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل، اور یہی اصل میں ہمارا عقیدہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قال من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن حدیث یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آگے جو خوبصورت بات ہے وہ حضور کی دعا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہم والی من والا، اے اللہ تو اسے اپنا ولی بنا لے، تو اسے اپنا دوست بنا لے جو علی کو دوست بنائے، وعاد من عادا، اور اے اللہ تو اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مولا کو مولا فرمایا سارے ایمان والوں کا، وہیں دعا بھی ارشاد فرمائی، جو علی کو دوست بنائے مولا تو اسے دوست بنا لے، اور جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے کی روایت ہے وہ ایمان کو تازہ کر دینے والی، اور 6 مغویاں اس دنیا میں حضرات صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے اپوزیشن، ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کھڑا کر کے عوام کا ذہن خراب کرنے والوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں فلقیہ عمر بعد ذلک، اس کے بعد جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مولا کائنات سے اس معاملے کے بعد ملتے تو سرکار علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی جناب عمر قال لہو، وہ ان سے کہتے ہیں ہنیئا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں بہت بہت مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے تجھے صبح و شام میں، اللہ تعالیٰ نے تجھے پورے جہان کے ایمان والوں کے لیے
مولا بنایا ہے. اور اس طرح سے جناب مولا کائنات کے اس فرمان جو سرکار نے ان کو دیا اعزاز کہ علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ریپیٹ کرتے اور کہتے ہیں اے علی تو دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کا مولا ہے. ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ علی جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو یہ خوبصورت فرمان, خوبصورت روایت جو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آج اسی روایت پر تھوڑا سا کلام کروں اور اس کو مزید آگے بڑھاؤں کہ یہ سلسلہ جب حضرات صحابہ تک پہنچا. آج ہمارے یہاں میں بار بار اس بات کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ حالات میرے پیش نظر ہیں, اس تناظر میں یہ گفتگو ہے کہ آج ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ غلط تھے, وہ غلط تھے, فلاں نے جبر کیا, فلاں نے ظلم کیا, فلاں نے ایسا, فلاں نے ایسا ہے. اب آپ دیکھیے حضرات صحابہ میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیسے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرات صحابہ کرام کا انداز کیا تھا اب آپ سنیے گا. جناب رباح بن حارث رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں قال بین علی رضی اللہ تعالی عنہ جالس فی رحبۃ اذ جاء رجل وعلیہ اثر الصفر قال السلام علیک یا مولایا. جناب رباح بن حارث بیان کرتے ہیں ایک روز مولا کائنات ہمارے درمیان موجود تھے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا, اس پر سفر کے آثار تھے, یعنی وہ سفر کرتے ہوئے دور سے آیا اور اس نے جب مولا کو دیکھا, مولا مرتضیٰ کو, تو کہا اے میرے مولا تجھ پر سلام ہو. سلام کا انداز دیکھ, السلام علیک یا مولایا, اے میرے مولا تجھ پر سلام ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا قیل من ھذا, یہ کون ہے جو ایسے سلام کر رہا ہے. قال ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میزبان رسول, یہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب حضور نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا, تو صحابہ پھر سلام بھی علی کو ایسے کرتے تھے اے ہمارے مولا تجھ پر سلام, اے ہمارے مولا تجھ پر سلامتی ہو. اور یہ سلسلہ صرف ایک دو چار ہستیوں تک نہیں رکا بلکہ یہ آگے بڑھا اور حضرات صحابہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. یعنی آج کے دور میں بھی اگر ہم حضرات صحابہ کرام کی سنت پر عمل کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے یا حسین تجھے سلام, اس پلیٹ فارم سے اگر ہم مولا کائنات کی اس فرمان اور اس شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں, یہ حضرات صحابہ کا انداز ہے. ذرا سنیے کہ حضرات صحابہ مولا کے اس شان کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. چنانچہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قد نازعہ رجل فی مسئلۃ, جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ کا کسی مسئلے میں کسی شخص سے کوئی انبن ہو گئی, کسی شخص سے, حالانکہ آپ خلیفہ وقت ہیں, اس سے انبن ہوئی ہے, لیکن نظام عدل دیکھیے کہ جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. جناب عمر فاروق اعظم کے بارے میں قال عمر بینی و بینک ھذا الجالس, جناب مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو اس مسئلے میں جھگڑو نہیں, اس مسئلے میں میرے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے گا نا وہ یہ بیٹھا وہ جو بندہ نا یہ کرے گا. واشار الی علی بن ابی طالب, اور اشارہ جناب مولا مرتضیٰ کی طرف کیا. تو اب وہ شخص چونکہ دور سے آیا تھا, باہر سے آیا تھا, مولا مرتضیٰ کو پہچانتا نہیں تھا. قال الرجل ھذا لبطن, کہنے لگا کیا یہ بڑے پیٹ والا ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. فنہض عمر عن مجلسہ واخذ بتلبیبہ حتی شالہ من الارض, جناب عمر فاروق اعظم جلال میں اٹھے اور اس بندے کو گربان سے پکڑ کے زمین سے اٹھا دیا. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جھگڑا ہوتا ہے خلیفہ وقت سے, خلیفہ وقت اس مسئلے میں غصے میں نہیں آیا, خلیفہ وقت اس مسئلے میں سامنے والے کو سزا نہیں دیتا بلکہ کہتا چلو جھگڑو نہیں, ہم اس بندے سے فیصلہ کرواتے ہیں. لیکن جب اس نے مولا کائنات کے بارے میں جملہ کہا کہ یہ بڑے پیٹ والا ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا, تو جناب عمر جلال میں اٹھے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے زمین سے اوپر اٹھا دیا. اور جملہ سنیے, فرمایا اتدری من صغرت, کہ تو جانتا کہ تو کس کی توہین کر رہا, تو جانتا تو کس کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے. کہ مولا یا وہ مولا کل مسلم, کہ یہ وہ ہے جو میرا بھی مولا ہے اور ہر مسلمان کا مولا ہے, یہ وہ ہے جو میرا بھی مولا ہے اور اللہ نے اس کو سارے مسلمانوں کا مولا بنایا ہے. یعنی اس انداز سے حضرات صحابہ کرام, خلفائے راشدین, اکابرین امت کے سامنے مولا مرتضیٰ کے اس اعزاز کو بیان کرتے. کہاں ہیں وہ سوچیں جو یہ کہتی ہیں اختلافات تھے, دوریاں تھیں, آپس میں انبن تھی, جھگڑے تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں تک گھر جلایا گیا اور ظلم کیا گیا اور پتہ نہیں کون کون سے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. یہاں آپ دیکھیے
تو جناب مولا مرتضیٰ کو اتنی جملہ کہنے پر سیخ پا جناب فاروق اعظم ہوتے ہیں. کیسے مان لیں ہم کہ تاریخ کے ان اوراق میں خیانت نہیں کی گئی ہے, تاریخ کے ان صفحات کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا, اور آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تاریخ بیان کرنے میں, عوام کے سامنے تاریخ رکھنے میں ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی. ہم کیسے مان لیں کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں, جبکہ محبت کا عالم تو یہ ہے کہ سرکار نے جو اعزاز دیا, حضرات صحابہ سلام بھی ایسے ہی کرتے ہیں, حضرات صحابہ دوسروں کے سامنے انٹروڈیوس بھی ایسے ہی کرواتے ہیں, اور ان کی ادنا سی گستاخی اور توہین جو لا علمی میں ہو اس کو بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے اتنے جلال میں آنے کی, اور اس قدر زیادہ مولا کائنات کو رسپیکٹ دینے کی, اور آپ کی عزت, عظمت, مقام اور شان کو اتنا زیادہ سمجھنے اور لوگوں کو باور کرانے کی وجہ کیا ہے, اس کو بھی بیان کیا گیا. اللہ اکبر. جناب عمر کے غلام ہیں, ان سالم قیل لعمر انک تصنع بعلی شیئا ما تصنعه باحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سالم نے پوچھا, اے عمر رضی اللہ تعالی, میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جیسے مولا مرتضیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جملہ سنیے اور بار بار اس جملے کو سنیے, کانوں میں رس کھولنے والے الفاظ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, غلام میں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں, کہ میں دیکھتا ہوں جو رسپیکٹ آپ مولا مرتضیٰ کو دیتے ہیں, جو عزت آپ مولا مرتضیٰ کی کرتے ہیں, جو مولا مرتضیٰ کو آپ ایک الگ سے امتیازی مقام دیتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے جو آپ انہیں فوقیت دیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیگر صحابہ کرام کو اس طرح کی فوقیت نہیں دیتے جو مولا مرتضیٰ کو دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب جملہ سنیے جناب عمر فاروق اعظم کا. قال عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ مولایا. آپ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میرا مولا ہے, علی میرا مولا ہے, اس لیے میں علی کی شان عظمت کو بڑھاتا بھی ہوں, بتاتا بھی ہوں, جتاتا بھی ہوں, اور دیگر لوگوں کے سامنے علی کو فوقیت اور ترجیح بھی دیتا ہوں, کیونکہ یہ میرا مولا. ایک مرتبہ میرے محبوب نے کہا تھا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ایوب انصاری ہوں, دیگر صحابہ ہوں, انہوں نے اپنی زبان پہ اس جملے کو ایسا بٹھا لیا کہ جب تعارف ہے مولا مرتضیٰ پیش کرنا ہو تو پھر اسی انداز سے پیش کرتے تھے, اور آپ کو اپنا مولا قرار دیتے تھے. تو پھر کیوں ہم مولا مرتضیٰ کے بارے میں اس لفظ کو بیان نہ کریں, اور آپ کو مولا کائنات, آپ کو مولایا, اپنا مولا کیوں نہ قرار دیں, کہ جب حضرات صحابہ کرام نے بار بار ان کو اپنا مولا قرار دیا ہے. یقیناً یہ مولا مرتضیٰ کی انوکھی شان ہے, انفرادی شان ہے, اور جس میں آپ کا تفرد ہے, اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا اس حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں, تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.